اذان یکم ہجری سے پہلے نہیں تھی، یعنی اذان کے بغیر نماز ہوا کرتی تھی۔ مکہ کا جتنا دور گزرا ہے 13 سالہ مکی جو زندگی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں نماز بغیر اذان کے ہوتی رہی، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد ہی کم تھی تو ان کو بلانے کے لیے اذان کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تھی۔ جب نماز کا وقت ہوتا ان کو معلوم ہوتا تھا، پتہ تھا، اس لیے وہ بغیر بات کیے، بغیر اعلان کیے، اور پھر چونکہ مکہ والے کافروں کی طرف سے پابندیاں تھیں اس لیے سر عام اعلان کرنے کا حکم نہیں تھا۔ لیکن جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے، اب وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، تو کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ اب لوگ زیادہ ہو گئے ہیں تو اذان یا کوئی ایسی بات ہو کہ نماز کا پتہ ہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی نے مشورہ دیا یا رسول اللہ نماز کا وقت تو ڈھول پیٹا کرے، کسی نے کہا آگ جلائی جائے کسی پہاڑی کے اوپر، کسی نے کہا جی کہ گھنٹیاں بجائی جائیں، کسی نے کہا جی کہ مسجد نبی کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کے آوازیں دینی چاہیے۔ یہ سارے مشورے وہ تھے جو زمانے جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں کیا، یہاں تک کہ ایک صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زید یہ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا، اور خواب میں مجھے کوئی اللہ کا فرشتہ ہے جو مجھے یہ کلمات سکھا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ، یہ جو اذان کے کلمات ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے سکھا رہا ہے۔ اتنی دیر گزری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ خواب میں نے بھی رات کو دیکھا ہے کہ خواب میں مجھے کوئی فرشتہ ہے اور وہ مجھے یہ کلمات سکھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سنے تو فرمایا کہ آج کے بعد ہر نماز سے پہلے یہ کلمات کہے جائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوا یہ کلمات کون کہے گا؟ تو مدینے کے اندر دو بڑے مشہور مؤذن ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نابینا صحابی تھے، وہ اذان دیا کرتے تھے، اور یا پھر حبشہ کا بلال، حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے۔ اور بلال کی اذان کیا اذان ہوا کرتی تھی، جو سنتا تھا طلب جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کی اذان ہوتی تھی، جو جدھر جس حال کے اندر ہوتا، جس کام کے اندر لگا ہوتا، وہ اپنے کام کا چھوڑ کے مسجد نبی کے اندر آ جاتا تھا۔ اور حضرت بلال حبشی ان کی اذان سے متعلق آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی کی آواز اتنی خوشنما تھی، اتنی پیاری تھی، جو سنتا تھا جھوم جاتا تھا۔ حضرت علامہ اقبال نے ان کی اذان کے متعلق کہا تھا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔